یہ مومنوں پہ احسان ہے. اور اللہ کے انعام میں سے اگر فقیر بتانا چاہے تو ایک انعام میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا انعام جو ہے نا وہ آقا کی ذات ہے. لیکن حضور کے صدقے میں ہمارے اوپر اور کیا کیا انعامات ہوئے ہیں، وہ دو انعامات سنو اور اپنے ایمانوں کو تازگی بخشو. میرا جو وجدان ہے کہ جب حضور والضحیٰ اور واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے، مزمل کی کملی والے، مدثر کی چادر والے، حسن و حسین کے نانا مصطفیٰ جب کائنات میں تشریف لائے نا تو رب نے کائنات میں ہر طرف چراغاں ہی چراغاں کر دیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دن جب حضور کی ولادت باسعادت جب ہوئی نا تو ہر طرف جو مائیں پیٹ سے تھی اللہ نے ہر گھر میں بیٹا پیدا کیا. یہ حضور کے فیضان کا صدقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو ہر گھر میں جو ماں امید سے تھی اللہ نے ہر گھر میں بیٹا عطا کیا اپنے محبوب کے نالائن کے صدقے میں. اور پورے مکہ کی سرزمین پہ ایک خوشگوار خوش نما ایک کیفیت خوشگوار ماحول تھا. تو عرب کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہاں پرورش کے لیے دائیاں رکھی جاتی ہیں. توجہ ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ. تقریر کی نہیں جاتی، تقریر کروائی جاتی ہے. آج پیر صاحب کی وسادت سے مجھے اگر کچھ بولنے کا موقع مل گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت بھی میرے ساتھ رہے. عرب کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہاں بچوں کو پالنے کے لیے دائیاں رکھی جاتی ہیں. اور تمام گھروں میں جب بچے پیدا ہوئے تو کچھ امیر گھرانے کی بھی تھیں، کچھ غریب بھی تھیں. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھیں، آپ مکے کی حالانکہ بہت نامور گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کا جو گھرانہ تھا کچھ غریب تھا. تو امیروں کے بچوں کو دائیاں اٹھا کے جانے لگی نا، تو امیروں کو بچے اٹھاتی گئیں اور نکلتی گئیں، امیروں کے بچے اٹھائے اور نکلتی گئیں. دائی حلیمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑی لیٹ پہنچی. جب آمنہ کے لال حسن و حسین کی باری آئی نا تو دائی حلیمہ تشریف لائیں. تو جب والضحیٰ اور واللیل کی زلفوں والے کو دیکھا نا، چہرے سے جب پردہ اٹھایا تو حسن و حسین کے نانے کو جب دیکھا تو کہا یہ تو والضحیٰ اور واللیل کی زلفوں والا ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والا ہے، مزمل کی کملی والا ہے، مدثر کی چادر والا ہے. سینے سے لگایا نا تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی. آج جب وجدان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا تو اعتراض کیے جاتے ہیں یہ بھائی یہ کیفیات کہاں سے آئیں. تو دائی حلیمہ نے بھی وہاں ایک کیفیت پیدا ہوئی. دائی حلیمہ نے جب بیٹے کو اٹھایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو اللہ اکبر، ادھر سے آواز آئی ادھر سے آواز آئی. کسی نے کہا نا یہ تو یتیم رہ گیا ہے، لیکن اس کے علم میں نہیں تھا، اس کے عقل میں نہیں تھا، اس کی نالج میں نہیں تھا. یہ یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے، یہ تو یتیموں کا بھی والی ہے. عاشق کی روح تڑپی، اس نے عجیب منظر کشی کی. اللہ اکبر. دائی حلیمہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا نا تو عاشق کی عجیب روح تڑپی. اس نے کہا کہ انہوں سمجھ یتیم نہ چھڑ جاویں، گودی وچوں لال نہ کڈ جاویں. اے لال میرا انملا اے، اوے سینے نل لال چھپ کر کے. والضحیٰ اور واللیل کی زلفوں والے کو سینے سے لگایا دائی حلیمہ نے. کہتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ جو دائی بڑی لیٹ پہنچی، کچھ کہتے ہیں بہانہ تھا کہ جس ڈانچی پہ سوار تھی وہ بڑی لاغر تھی، بڑی کمزور تھی. لیکن جب حسن و حسین کے نانا کی سواری بھی ساتھ ہوئی تو وہی لاغر جو سواری تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کرنٹ ڈال دیا، ایک عجیب جان ڈال دی. سب کو پیچھے چھوڑتی گئی اور آگے نکلتی گئی. اب انعام امت محمدیہ پہ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت باسعادت ہوئی نا تو دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگائے تو حضور کے لب ہل رہے تھے. اب امتی پہ انعام کیا ہوا یہ بات سنو اور انشاءاللہ میری بات مکمل ہے. حضور کے لب ہل رہے ہیں
اور دائی علیمہ فرماتی ہیں میں قریب ہوئی تو میں نے سنا کہ رب حبلی امتی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. امتی امتی ہونے کا حق ادا نہیں کرتا، لیکن حضور والضحیٰ اور واللیل کی زلفوں والے، میں یہ کہہ دوں مبالغہ آمیزی نہیں ہوگی کہ وہ صدیق کی گودی میں بھی تھے تو تیری میری فکر میں تھے. ہیں جی اللہ اکبر. حضرت عائشہ بنت صدیقہ کے حجرے میں بھی ہوں تو تیری میری فکر میں ہوں، غاروں میں ہوں تو تیری میری فکر میں ہوں. ہیں جی وہ جب دنیا سے وصال کا وقت آیا تو تب بھی تیری میری فکر میں تھے. دائی حلیمہ فرماتی ہے میں نے کان لگائے رب حبلی امتی امتی کی صدائیں ہو رہی تھی. میں نے کہا تو یہ تو نبیوں کا سلطان آ گیا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، مفسرین فرماتے ہیں حضور کہ جب عجیب کیفیت ہوئی، امتی امتی کی صدائیں سنی نا تو امتی پہ انعام ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ امت کو یاد کرتے رہے، ایک وہ وقت بھی آیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کے لیے بلایا. میری آخری بات ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں. انعام، کیونکہ حضور بھی انعام ہے اور حضور کے صدقے میں بھی انعام ہوئے ہیں. جب حسن و حسین کے نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کرنے گئے، معراج کی ایک رات 10,000 سال کی تھی. میرا حوالہ نوٹ کیا جائے. حضور نے معراج کی، رب نے خوش ہو کے کہا محبوب جا جنت کی سیر کر. والضحیٰ اور واللیل کی زلفوں والا جنت کی سیر کر رہا ہے. دودھ کی نہروں کو بھی دیکھا، شہد کی نہروں کو بھی دیکھا، جنت کے محلات کو بھی دیکھا، صدیق اکبر کا محل بھی دیکھا، عمر فاروق کا محل بھی دیکھا، عثمان غنی کا محل بھی دیکھا، مولا علی کا محل بھی دیکھا، حضرت طلحہ کا محل بھی دیکھا، حضرت زبیر کا محل بھی دیکھا، حضرت خالد بن ولید کا محل بھی دیکھا. خاتون نے جنت کی حوروں کو پیغام دیا تم حوریں ہو لیکن میری بیٹی تمہاری سردار ہوگی. حضرت بلال کا معراج کی رات نکاح بھی پڑھا دیا. پھر علم نشرح کے سینے میں خیال اٹھا نیکوکار تو ہوں گے، ان کے لیے رب کا فضل ہے، لیکن گناہگاروں کے لیے میری رحمت للعالمین نہیں ہوگی. اللہ اکبر. حضور نے کہا کیوں نہ میں جہنم کو بھی تنبیہ کر دوں. اللہ اکبر. جنت کو حضور نے بشارت دی. سامعین کرام، اور جنت کے گڑھے کے قریب حضور تشریف لے جاتے ہیں. لجپالی حضور کی دیکھیں، جا کے جہنم کے گڑھے کے کھڑے ہو کے جہنم کو مخاطب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ او جہنم میری امت بڑی گناہگار ہے پر میں رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت للعالمین گوارا ہی نہیں کرے گی کہ تم اس کے سائے کو بھی چھوئے. قرآن سنو، رب کا اعلان ہوا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تیرا میرا نبی تو تیرے میرے معاملے میں اتنا حریص ہے، اتنا رؤوف الرحیم ہے کہ وہ تو گوارا ہی نہ کریں گے کہ تیرا سایہ بھی جہنم چھوئے. حضور نے جنت کو بشارت دی کہ تیرے اندر میری امت نے آنا ہے، اور جہنم کو تنبیہ فرمائی. یہ حضور کی شان اور با کمال ہونے کی دلیل اور کیا چاہیے کسی کو کہ حضور کے صدقے میں انعامات ہوئے حضور کی امت پہ. آج کا 21ویں صدی کا ملا کہتا ہے میرے جیسا ہے. میں نے کہا تجھے تیرا پڑوسی سلام نہ کرے وہاں تو رب سلام بھیجتا ہے جی، وہاں رب سلام بھیجتا ہے. اور حضور کو کہا گیا کہ تو مختار کل نبی ہے، جا جنت کی سیر کر. 1,24,000 کو مبعوث انبیاء اکرام آئے، سب اس کی رضا پہ چلتے رہے، مالک کی رضا پہ. لیکن آقا کی شان یہ ہے کہ آقا کو کہا اے محمد بولنا تیرا کام ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. سونیا تیری زبان میں میں رب العالمین بولوں گا. یہ شان ہے آمنہ کے لال کی. حضور نے جنت کو بشارت دی، جہنم کو تنبیہ فرمائی. رب کا قرآن سنا. اب ایک عاشق کی بات بھی سنو. عاشق کہتا ہے کہ دوزخ میں تو کیا میرا ارے سایہ نہ جائے گا. یہ حضور کے صدقے میں انعام ہے امت محمدیہ پہ، کیونکہ رسول پاک سے ارے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے ارے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے ارے دیکھا نہ جائے گا. یہ انعام ہے. اور اللہ ہمیں حضور کے امتی ہونے پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور سامعین کرام، ہر لمحہ حضور کے ہم
اوصاف بیان کریں، ہر لمحہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں، یہ ہماری زندگیوں کو شیوا ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بتا دوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں کہ امتی ہونے کا حق کیسے ادا ہوتا ہے۔ مفسرین نے کہا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ میں اب عجیب سی کیفیت میں ہوں، بہت سارے مسائل ذہن میں چل رہے ہیں، لیکن حضرت کی نظر کرم سے جو بات منہ سے نکلتی جا رہی ہے یہ غنیمت سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ جنت کی قیمت کیسے ادا ہوگی؟ 1450 سال پہلے نقشبندیوں کے پیشوا حضرت صدیق اکبر کا جو عقیدہ تھا، سنو۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کا حبیب بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں ابھی جبریل آیا ہے، جبریل نے آ کے کہا ہے اے محمد، جو ایمان والا تیرا امتی ایمان کی حلاوت سے تیری ذات مصطفیٰ پہ 3 دفعہ درود و سلام پڑھ دے، امتی ہونے کا حق بھی ادا کر دے گا، جنت کی قیمت بھی ادا کر دے گا۔ کتنا آسان ہوتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حضور کے صدقے میں سارے انعامات ہیں سامعین۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ اگر حضور کے صدقے میں ہمارے اوپر اتنے انعامات ہیں تو ہمیں بھی امتی ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے ہوگا یہ فقیر نے بتا دیا ہے کہ حضور کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ اور یہ وہ عبادت ہے، علماء کرام تشریف فرمائیں، قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں، یہ وہ عبادت ہے جو رب اور اس کی نورانی مخلوق بھی کرتی ہے۔ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ کی پہچان نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل فرما لے، اور ان اولیاء عظام کی نسبت اور ان اولیاء عظام کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ قبلہ پیر صاحب کی نسبت حاصل ہے۔ اس نسبت کو غنیمت جانو، اور واللہ باللہ للہ کہ میں کافی عرصہ سے حضرت سے ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، لیکن جب سے ان سے تھوڑا سا دور ہوا ہوں، بہت سارے مسائل کا شکار ہوا ہوں، لیکن اللہ نے آج پھر ملا دیا ہے، اور ان کی دعاؤں کے صدقے میں امید ہے کہ اب کرم ہی کرم ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور بندہ ناچیز قبلہ سے بھی اجازت طلب فرمائے گا، اور آپ سے بھی اجازت طلب فرمائے، کیونکہ میرا تھوڑا سا سفر لمبا ہے۔ انشاءاللہ کہتے ہیں نا جی کہ وقت نے پھر موقع دیا تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ضرور پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔